پاکستان میں اس وقت نگران جو سیٹ اپ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس نگران سیٹ اپ میں جو سب سے اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ متحرک نظر آتے ہیں، اور وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب وہ بھی ہمیں اصلاحات کے ایجنڈے پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم سے زیادہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایپیکس کمیٹی جو خصوصی طور پر نیشنل ایکشن پلان اور اس کے ساتھ جو معاشی اور SIFC کی حوالے سے جو ایپیکس کمیٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ رول ان کا نظر آتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات بتائی ہے اجلاسوں میں بھی کہ پاکستان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ مٹی جو ہے یہ سونا ہے، لیکن ہمیں اپنا آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف چاہے وہ کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے ہیں، یا وہ ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ، پشاور، لاہور، تمام جو صوبوں کے جو وہاں کے دارالخلافہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ میٹنگز لیتے ہیں، ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ ہو رہی ہیں، اور وہ میٹنگ صرف جو بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ان میٹنگز میں بیسیکلی ڈسکس ہوتی ہیں، وہ پرابلمز ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کے حل کے حوالے سے جو ہے تجاویز لی جاتی ہیں، ان کے حل کی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اب اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک نیا جو ہے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آج کی اگر ہم بات کریں تو نیب میں 4 جو فوجی افسران جو کہ حاضر سروس فوجی افسران ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے۔ یہ تعیناتی کیوں ہوئی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بتائیں کہ اس سے پہلے اکثر ہم نے دیکھا کہ جو اداروں کے جو سربراہان لگتے تھے وہ ریٹائرڈ جو فوجی افسران لگتے تھے۔ اگر ہم وابڈا کی بات کریں وہاں پر بھی ریٹائرڈ ہمیں جنرلز ملتے تھے، اس طرح جو دیگر اداروں میں ریٹائرڈ فوجی افسران ملتے تھے، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم کہ حاضر سروس جو جرنیلز ہیں جو فوجی افسران ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے تاکہ ڈیزائر ریزلٹس جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔ یہ ڈیزائر ریزلٹ کچھ اور نہیں بلکہ اداروں کی اصلاحات ہیں، جو کہ ابھی تک انفارچونیٹلی جو بیوروکریسی ہے یا سول جو افسران ہیں ان کی موجودگی میں ہمیں تھوڑا نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو بھی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں ان کی خود وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ ان کی منظوری دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جو چیئرمین نادرا جو طارق ملک صاحب جب ان کا استعفیٰ آیا تو اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، تقریباً 23 کے قریب جو شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے جو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے چیئرمین نادرا کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن جب گورنمنٹ جاتی ہے PDM کی تو وہ پروسیس بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک دم جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور جو لیفٹیننٹ جنرل منیر افضل جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور 3 شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، اور یہ بھی کیبنٹ منظوری دیتی ہے، وزیر اعظم اس کی منظوری انہوں نے دی تھی اور ان کو لگایا گیا تھا۔ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ IT کا تھا، لیکن اس کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ نادرا کا جو ادارہ ہے جس پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، جن کی بہت سی ایسی رپورٹس ہوتی تھی، تحقیقات ہوتی تھیں، انکوائریز ہوتی تھیں جو کہ ڈمپ ہو جاتی تھیں، لیکن اب جب سے یہ جو لیفٹیننٹ جنرل جو سرونگ آئے ہیں انہوں نے وہ انکوائریز اور وہ آڈٹ جو ہے ان کو انیشیٹ کیا ہے، اور ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر کے ہی ماہ میں جو ہے وہ جو احتساب ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ادارہ جو نادرا کو خود پہلے ٹھیک کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے چلا جائے گا۔ اس کے بعد ASF میں بھی کچھ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن وہ ہوتی رہتی ہیں، روٹین کی چیزیں ہیں۔ لیکن آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کیا ہیں، وہ 4 ملٹری آفیسرز ہیں جو کہ نیب میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور اس میں جس طرح کہ ہمارے ایک سینئر جو صحافی ہیں بابر صاحب انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں بریگیڈیئر محمد خالد کو جو ہے وہ ڈائریکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ہوں گے۔ ملٹری انٹیلیجنس کورس سے جو منگوائے گئے ہیں میجر ولید خالد ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تعینات ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے MI سے دوسرے جو میجر ہیں کیس کامران سید وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تعینات ہوئے ہیں۔ یہ 4 تعیناتیاں جو ہوئی ہیں
یہ بیسیکلی جو ہمارے جو معتبر سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک عام تاثر جاتا ہے کہ نیب کے حوالے سے احتساب کا، وہ احتساب جو وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں ان کا تو ہوگا، لیکن سٹوری یہ ہے کہ بیسیکلی ان آفیسرز کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ نیب کے اندر جو کالی بیڑیں ہیں ان کو باہر نکالنا ان کا احتساب ہے، اور نیب کے افسران ان افسران کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے جو کہ بالکل بے لگام تھے، اور بہت سی چیزیں ہوتی تھیں۔ ادارہ ہے نیب جہاں پر بہت سی زیادتیاں بھی رپورٹ ہوتی تھیں، اور بہت سے لوگ اس سے تنگ بھی تھے۔ پولیٹیشنز کے علاوہ اگر بات کی جائے تو نیب کے اندر جو ہے احتساب ہوگا، اس احتساب کے لیے یہ حاضر سروس افسران کو جو ہے وہ لایا گیا ہے، ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد احتساب جو ہے باقی جو وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے ان کے حوالے سے بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہاں تک خبر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے معتبر سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ہاؤس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور کچھ ایسی تجاویز بھی آئی ہیں کہ نیب جیسے جو دیگر ادارے ہیں، ایف بی آر، جس میں جو ان کی جو کسٹم انٹیلیجنس کے جو ڈی جی ہیں، وہاں پر بھی اس پوسٹ پہ بھی سرونگ ملٹری آفیسر لانے کا پروپوزل ہے۔ اس طرح کے دیگر اہم پوسٹیں ہیں جہاں پر جو ہے حاضر سروس جو افسران ہیں ان کو لانے کی تجاویز موجود ہے، اور ان پر مشاورت ہو رہی ہے، اور بڑے اہم فیصلے بھی ہونے ہیں۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ احتساب اداروں کی اصلاحات ہے، اور یہی جو ایک بڑا جو مقصد جو ہے اس کو آگے جو ہے پرسو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایس آئی ایف سی میں اسپیشلی طور پر جو اپیکس کمیٹیز ہوتی تھیں وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی تھیں کہ پاکستان میں جو کاروباری شخصیات کو کون سی مشکلات درپیش ہیں، اور یہاں پر جو انویسٹرز آتے ہیں وہ کیوں گھبراتے ہیں، اداروں میں کیا ایسی وجہ ہے جس سے جو ایک سرمایہ کار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو وہ مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ ہائی آفیشل میٹنگز پہ جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی، اور انہیں کا یہ رزلٹ ہے کہ اب نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ حاضر سروس جو ہے ملٹری آفیسرز جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک ٹارگٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو ڈیزائر ریزلٹس ہیں جن کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہیں کہ خود احتسابی اور اداروں کی اصلاحات۔ تو اس حوالے سے بہت جلد اسی ماہ کے آخر میں جو ہے وہ نتائج بھی سامنے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے، اور نیب کے ساتھ دیگر بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر حاضر سروس جو افسران ہیں ان کو لایا جائے گا۔